سورۃ الطور ختم ہوئے، آج سورۃ النجم ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الواقعہ تک تمام مکی صورتیں ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الطور ختم ہوئے، آج سورۃ النجم ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الواقعہ تک تمام مکی صورتیں ہیں۔ یہ سورہ بھی سورۃ النجم مکی دور میں نازل ہوئی، اور یہ سورۃ الاخلاص سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کی مضامین زیادہ تر سابقہ سورۃ الطور، سورۃ الزاریات میں جو اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اور رسالت کا پہلو بھی غالب ہے، ساتھ ساتھ جزائے عمل کا مسئلہ بھی اللہ نے اس میں اجاگر کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کی بعض معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا، وہ ہے لات، منات اور عزیٰ۔ یہ جو بت بنائے گئے، جو ان لوگ کافر و مشرک جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی نفی فرمائی۔ اور جو لوگ شعرائے ستارے کو پرستش کرتے تھے، اس کے بھی اللہ نے رد فرمایا۔ نبوت و رسالت کی سلسلہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر فرمایا، اور عبرت کی طور پر اللہ رب العزت نے سابقہ نافرمان قوم عاد و سمود اور قوم نوح کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس صورت کے اندر اللہ نے واقعہ معراج کی طرف بھی مختصر اشارہ فرمایا، اور عالم بلا کی ایک حصے سے متعلق بھی ذکر موجود ہے اس سورۃ النجم کے اندر۔